صلی علی رسول الکریم اما بعد کتاب سے برابر سناتا رہتا ہوں. کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر. پھر حضرت حاجی صاحب نے اس کا ترجمہ کرایا, عربی میں تھی, تھانوی سے ترجمہ کرایا, مکے ہی میں کرایا. فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو, لوگوں کو نفع پہنچے گا. لکھا ہے حضرت نے. حضرت فرماتے ہیں حضرت مادری, میں تو اس لائق نہیں تھا مگر شیخ کا حکم ہوا اس لیے ترجمہ کیا. ترجمہ بھی بہت بہتر ہے. آگے لکھا ہے دیوبند کے سب سے بڑے عالم نے, یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ حضرت اشرف علی ہی کر سکتے تھے. 3 بزرگ, شیخ ابن عطا اسکندری, یہ بزرگ نام, لوگوں کا نام بھی لیتے رہنا چاہیے. چھوٹے بچوں کے زمانے کے لیڈروں کا نام یاد ہے, اپنے بزرگوں کا نام یاد ہے, کچھ نہیں جانتے. اللہ ماشاء اللہ, کون تمہارے مشائخ تھے, کن کے طریقے پہ چل رہے, کچھ پتا نہیں. کتابیں نہیں دیکھتے, اردو کتابیں نہیں دیکھتے, کسی کو فرصت نہیں. اخبار دیکھنے کی فرصت, لیکن ان کتابوں میں دیکھنے کی فرصت نہیں. ہمارے حضرت نے ماشاء اللہ صاحب نے کتاب لکھی اور فرمایا اپنے لوگوں سے کہ اس کو خرید لو, گھر میں رکھو, تم نہیں پڑھو گے تمہاری اولاد پڑھے گی. اب تو یہ بھی نہیں ملتا, دور ایسا ہے جانتے ہی نہیں اردو نہیں جانتے. ہر چیز ضرورت جائز ہے, ہندی پڑھنا جائز, انگریزی پڑھنا جائز, تو لیکن عربی پڑھنا کسی درجے میں ضرورت نہیں ہے. تعلق اپنی زبان سے, تمہاری زبان تو عربی ہی ہونی چاہیے. اور لکھا اللہ تعالیٰ نے بہت, کبھی کبھی حضرت ترجمہ نہیں کرتے تھے, پڑھتے تھے تو کہتے کیا حضرت سمجھ میں نہیں آتی بات. کہا تمہاری بات بہت سی ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتی, تم بھی انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہو ہمارے یہاں, تو ہم کو نہیں سمجھتے. یہ زبان نہ سمجھنا اس کوئی تعجب نہیں. تم کوشش کرو کہ تم سمجھو. یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کے نہایت مقبول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کرنے کی تمہیں دائی کی حضرت ہے. خود بہت بڑے آدمی شیخ ابن عطا اسکندری, اپنے بزرگ نام ہے کہ نہیں. ترجمہ کسے کیا ہے؟ حضرت تھانوی نے. کس کے حکم سے کیا ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے. 3 کتابوں کے 3 بزرگوں کے مجموعہ ہے تحریرات کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی بھی ضرورت پڑے. کیا ہے ایک صاحب گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رہے, تو فرمایا ان کو معلوم ہے کہ کچھ وظیفہ وغیرہ پڑھنے لگے, تو فرمایا آپ میرے یہاں آئے ہیں تو آپ کو میری رائے سے کچھ کرنا چاہیے تھا. پہلی وظیفہ شروع کر دیا آپ نے. ہو سکتا ہے کہ میں کہتا کہ سورہ فاتحہ کو درست کرو, تم کو تو ابھی سورہ فاتحہ پڑھنے کی ڈھنگ نہیں آتا. نماز کیا پڑھو گے؟ سورہ فاتحہ یاد رہے گی تب تک پڑھو گے, پھر سورہ فاتحہ یاد نہیں. دین کا علم صحیح ضروری ہے, ہوتا علم سب کے لیے ضروری ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق دے. میں افریقہ میں تھا, بہت بڑا مجمع تھا. ایک عالم افریقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی اردو سیکھو تم لوگ, کیونکہ اردو والے ہی عالم صحیح ہیں, انہی سے ہم کو علم ملتا ہے. اردو نہیں سیکھو گے تو ان کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. جاتے رہتے ہیں اردو جب نہیں جاؤ گے تو ان بزرگوں علماء قریب بھی نہیں جاؤ گے. جب قریب نہیں جائیں گے تو ان کے علوم سے تم کو واقفی نہیں ہوگی, اور ان کے علوم سے واقفیت بہت مضر ہے. آدمی بیان کر رہے ہیں. اس بنا پر ان کتابوں کو بھی پڑھنا,
سننا خود برکت ہے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب وہ کتاب لے آؤ، کہا دیکھو یہ کتاب، اس کا مضمون مجھے زبانی یاد تھا مگر بزرگوں کے کلام میں اثر ہوتا ہے، نورانیت. اس وقت میں پڑھ کے سناتا ہوں. مجھے سب بڑے بڑے علماء کے سامنے بیان کرتے تھے. یہ عبارت مجھے یاد تھی، زبانی میں کہہ سکتا تھا، لیکن جن کو بزرگوں کے کلام میں اثر ہوتا ہے، اس بنا پر ان کی زبان میں ان کے کلمات کو سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی بھی ضروری ہے. چاہے عربی میں سمجھو، چاہے اردو میں سمجھو، ہندی میں پڑھو، سمجھنا ضروری ہے. تم جانو ہی کہ نہیں تو کیا تم آگے بڑھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تدبیر دو قسم پر ہے. تدبیر ایک محمود، دوسری مذموم. ایک تدبیر تو ٹھیک ہے اور دوسری مذموم ہے، غلط راستہ اختیار کرنا مال کے حاصل کرنے کا. تدبیر تو اسے بھی کیا، یہ غلط ہے. بہت حضرت تھانی ترجمہ کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر دو قسم پر ہے، ایک محمود، دوسری مذموم. ایک اچھی، ایک بری تدبیر. تدبیر محمود وہ ہے جو تجھ کو اللہ سے نزدیک کر دے. جیسے یہ تدبیر کرنا کہ مخلوق کے حقوق سے بری ہو جاؤں، یا تو حقوق ادا کر کے یا معاف کرا کر. یہ ہے تدبیر. اگر تمہارے پاس حقوق ہیں کوشش کرو کہ حقوق کو زندگی میں ادا کرو. ہم نے بہت بچپن میں سنا تھا، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے حضرت ہمارے والد صاحب آتے جاتے تھے، بہت ہمیشہ آتے تھے. بیان کیا کہ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ تین پیسے کے بجائے یہ عوض میں 600 رکعت نماز مقبول لے جائیں گے. اور کسی سن کے آئے تھے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے. ہم لوگ مکان دور ہے ذرا سا، 2 میل 2.5 میل بڑا. والد صاحب میرے ہمیشہ بچپن سے جاتے تھے. ان کے قاری مبین صاحب کے والد تھے ہمارے والد، مفتی نظام الدین صاحب تھے، مولوی عبد المجید صاحب گھوسی والے. یہ خاص ماشاء اللہ یہ سب حضرت تھانوی کے کچھ دعا میں، لیکن اس کے بعد رجوع کر لیا حضرت ہمیشہ. تو فتح پور حضرت کا گاؤں اور گھوسی ان حضرات کا گاؤں، بیچ میں ہمارا گاؤں پڑتا ہے قاری صاحب. تو پانی پینے کے لیے ہر بزرگ وہاں رکتا تھا والد صاحب آنے جانے میں. اللہ تعالیٰ محمود تدبیر محمود وہ تدبیر ہے جو کو اللہ سے نزدیک کر دے. تجارت کر رہا ہے لیکن اللہ سے نزدیک ہے. تجارت کرتا ہے. جیسے یہ تدبیر کرنا کہ مخلوق کے حقوق سے بری ہو جائے، یا تو حقوق ادا کر کے یا معاف کرا کر. اور توبہ کرنا خدا تعالیٰ سے، اور ان چیزوں کی فکر جو ہوائے نفسانی کو قلع کم کر دے. کچھ چھوڑو. بہت سی چیزیں جی چاہتا ہے کھانے کا پینے کا، لیکن نہیں چھوڑو. میرے سامنے مولانا حضرت کے سامنے آئس کریم رکھی بڑی اچھی تھی، گزاروں میں رواج بھی نہیں تھا، لیکن ایک چمچہ کھا ہوگا بس تھا موجود. مکین بیٹھا ہوا تھا مقال صاحب، کہا مکین یہ تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ گناہ کا ہم کریں گے گناہ ہی کریں گے. بہت اپنے نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت. وہاں تو گھر دیکھا ہوگا، اس کا ایک جو ہے نا سڑک کی طرف، تو ظہر کو تھا ٹہل رہے تھے. تو میں گیا تو ایک صاحب جنگلے پر کھڑے ہو کے جنگلے کے سڑک دیکھ رہے تھے. بلایا کہا یہ سلوک طے کرنے کے لیے آیا ہے، اور جنگلے پر کھڑے ہو کے سڑک دیکھ رہا ہے، کیا سلوک طے کرے گا. اور اسے کچھ کہا نہیں، مجھے کہا یہ طریق. وہاں تو عورتیں بھی گزر رہی ہیں نا. تمام دنیائی معیشت بچاؤ اپنی نظروں کو. اپنے چشم بند ہو، لب بند ہو، گوشت بند.
چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن، آنکھ کو بند کرو، نہ مشروع چیزوں کے دیکھنے سے آنکھ کو بند، کان کو بند کرو، نہ مشروع باتوں کے سننے سے۔ ہم نے دو چیز دیکھی، حضرت کا مکان دیکھا ہوگا، بالکل سڑک کنارے ہے، اخبار دیکھ رہے تھے، کبھی کبھی کوئی یہ سب ہوتا ہے تو یہ بل کہا اجی اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اس پر تصویریں ہیں، یہاں سے ہٹاؤ۔ گانے کی آواز آ رہی تھی، باہر سے آتی رہتی تھی، جہاں دیکھو اب کیسے بچا جائے گناہوں سے، اخبار میں تصویر اور کان میں، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن، آنکھ بند کرو، ہونٹ بند کرو، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن، اگر نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو۔ بہت سے آتے جاتے رہتے ہیں، ہم سب کا حال یہی ہے، ذرا بھی ترقی نہیں کرتے، جہاں تھے وہی ہیں۔ حضرت ہمارے کبھی کبھی فرمائے کب تک تم یہاں اس میں رہو گے، نکلو اس سے، اب آگے بڑھو۔ یہ طریق سچے طریق کے دکھلانے والے چلانے والے تھے۔ گندمی چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن، اس کے باوجود نور حق نہ دیکھے تو مجھ پر ہنسو۔ ہم کو جو نہیں مل رہا ہے ہمارا قصور ہے، خدا کے دینے میں قصور نہیں ہے، وہ تو دینا ہی چاہتا ہے۔ چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن۔ اب یہ تین یاد تھوڑا کیا ہے اشعار کو، حضرت پڑھتے تھے یاد رہتے تھے، کس کو یاد ہے؟ چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن، اس کے باوجود نور حق نہ دیکھے تو ہم پر ہنسو۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو کھول دے، یہ آنکھیں حقیقت کو دیکھنے والی بن جائیں۔ یہ آنکھ کس کام کی جو اللہ کے جلووں کو نہ دیکھ سکے، ان کے چشم بندو لوگ گوش بندو، غیر مشروع چیزوں سے آنکھوں کو بند کرنا یہ بھی ضروری ہے مولانا۔ یہاں سے وہاں تک چلے جائیے، صرف نور ہی نور، کیا ہے نور نہیں، روشنی نور نہیں کرتا، میں صرف روشنی نظر آتے ہیں، آنکھ بند کرنا مشکل کرتا ہے۔ شادیاں دیکھیں، ہمارے حضرت محمد احمد صاحب بہت متنفر ہوتے تھے، کہا ہندوؤں کی شادیوں میں مسلمانوں کی شادی میں فرق نہیں رہ گیا ہے، تمیز کرنا مشکل ہے کہ مسلمان کے ہے۔ اور واقعی ہم لوگ کے واسطے ہی یہی ہے، تو جس ہم لوگ دیکھتے چلتے ہیں کس کی ہے، سمجھ آئیے یہ ہے بارات کس کی ہے، تو اگر کسی داڑھی والے کو دیکھ لیا ارے مسلمان، بس یہی علاوہ صرف یہ ہے پورے بارات میں کہ اگر کوئی داڑھی والا دیکھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سب واحد مسلمانوں کی سے چل رہی ہے۔ کچھ تو کرنا ہے، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن، چشم بندو لب بندو گوش بند، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن۔ اللہ تعالی معلوم ہے تدبیر دو قسم کی ہے، مضمون و معمول۔ تجھ کو اللہ سے نزدیک کرے، جیسے یہ تدبیر کرنا کہ مخلوق کے حقوق سے بری ہو جاؤ، ان کے حقوق ہم پر باقی ہے، یا تو حقوق ادا کر کے یا معاف کرا کر، اور توبہ کرنا خدا تعالیٰ سے، اور ان چیزوں کو فکر کرنا جو ہوائے نفسانی کو کرا کر، یہ طریقہ ہے۔ فرماتے بہت حضرت نہیں کہے کوئی گیا
پھر ملا ہوگا تھانے میں کچھ پڑھتے ہیں، کہاں حضرت آتی میں نے وظیفہ شروع کر دیا ہے. تم کو کسے وظیفہ بتایا تھا؟ تم تو ہمارے یہاں آئے تھے. ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ بھی مشق کرو، تمہیں وظیفہ کیسے کرو؟ معلوم ہوا کہ وظیفہ بھی اسی صورت میں ہے جبکہ پیر شیخ جو سمجھو گے نہیں ہوتا. ہو تو تب میں کہتا سورہ فاتحہ تمہاری ٹھیک نہیں، تم یہ درست کرو. تمہاری ضروری یہ ہے کہ نماز میں جو صورتیں وہ تو درست کرو. پہلے شروع کر دیا تم نے وظیفہ. یہ طریق ہے مولانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریق پر چلنے کی تمہیں. سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا کی مجھ سے دور رکھی اس میں زیادہ نعمت بنسبت اس کے جو مجھ کو عطا کی دور رکھی ہوئی. بتایا بزرگ سے پوچھا کسی نے، بہت بڑے آدمی تھے، کہ حضرت ان لذائذ سے بچنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہو، سمجھ آئیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیمات کو بھی یاد رکھیں تو مجھ کو تو الحمدللہ الفاظ تک یاد تھے، لیکن اب تھوڑا سا کمزوری آ رہی ہے، دماغ کمزور ہو رہا ہے. سب بات بر سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا کی مجھ سے دور رکھی ان میں شاید زیادہ نعمت بنسبت اس کے مجھ کو عطا، یعنی جو نہ دیا وہ زیادہ دیا، اس میں مشغول ہو گیا. شیخ سعد ابو الحسن سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خواب میں دیکھا. ارشاد فرمایا کہ کچھ خبر ہے دنیا کی محبت قلب سے خالی ہونے کی کیا پہچان ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں. فرمایا دنیا کی محبت قلب سے خارج ہونے کی پہچان یہ ہے ہوئے تو اس میں خرچ کرے اور نہ ہوئے تو چین سے بیٹھا رہے. اگر دنیا دے دیا تو اس کا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو، اور نہ دے تو شادی رہو. تیری عطا اور تیرا منع دونوں برابر ہے. عطا بھی اللہ کا شکر، نہیں دیا اللہ کی مسئلہ. بس یہی چیزیں بزرگوں کی ہمیں سمجھائی جاتی ہے. منع اور عطا برابر جائے، یہ ایک طریق. منع یہ لفظ منع اور عطا، یعنی روک دیا تب بھی اٹھا دیے اور دیا تب بھی اٹھا دیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق میں چلائے تو اس طریق سے چلائے. پھر پڑھتا ہے حضرت شیخ سفیان ثوری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا کی مجھ سے دور رکھی اس میں زیادہ نعمت بنسبت اس کے مجھ کو عطا کیا. جو دیا وہ بھی اور نہیں دیا اس میں بھی ہم کو اللہ کی مرضی. شیخ ابو الحسن سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوبکر صدیق کو خواب میں دیکھا. ارشاد فرمایا کچھ خبر ہے دنیا کی محبت قلب سے خارج ہونے کی کیا پہچان ہے؟ خواب میں دیکھا. میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں. فرمایا دنیا کی محبت قلب سے خارج ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہو تو خرچ کرے. بات تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں، ہو تو خرچ کرے، نہ ہوئے تو چین سے بیٹھا رہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہر طالب دنیا مذموم نہیں، ہر طالب دنیا مذموم، بلکہ مذموم وہ ہے جو اپنے واسطے طلب کرے، نہ رب کے واسطے. جو کچھ حاصل کر رہا ہے ہم کو ملے گا تو اس میں سے ہم خرچ کریں گے، زکات دیں گے. ملنا اپنے لیے نہ ہونا چاہیے بلکہ وہ بھی اللہ کے لیے. یہ بات حالی ترجمہ کریں. بہت فرمایا دنیا کی محبت قلب سے خارج ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہونے میں خرچ کرے، ہونے میں،
اور نہ ہونے میں چین سے بیٹھا رہے، صبر کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر طالب دنیا مذموم نہیں، ہر طالب دنیا مذموم نہیں۔ طلب اسی کر رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے تو محمود ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر طالب دنیا مذموم نہیں، بلکہ مذموم وہ ہے جو اپنے واسطے طلب کرے، نہ رب کے واسطے۔ اگر رب کے واسطے طلب کیا ہے تو آئین دین ہے یہ۔ ایک بزرگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت مشہور۔ ایک شخص قرآن لیے جا رہے تھے جنگل، جب کسی نے کہہ دیا کہ یہ بات دنیا دار ہے، سب لوگ تو ذکر کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جنگل کہا چپ رہو، خاموش، تم نفل ادا کر رہے ہو، وہ فرض ادا کرنے جا رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کوڑھائی لے کے جنگل جا رہا ہے، وہاں سے لے آگے لکڑی لے گا، کاٹے گا، بیچے گا، تو فرض اسے ادا کیا ہے، لیکن کے لیے وقت تنبیہ فرمائی۔ کہنے والے کبھی دیتے نہیں، اپنے ہاتھ میں رہو، جو کر رہا ہے اس کی تعویل کرو۔ چاہتے انہوں نے کہا کہ تم تو نفل ادا کر رہے ہمارے پاس بیٹھے ہو، اور وہ فرض ادا کرنے جا رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے لکڑی کاٹے گا، بیچے گا، اس میں سے کھلائے گا، فرض ادا کیا۔ سب معرفت کی بات ہے۔ ہر طالب دنیا مذموم نہیں، بلکہ مذموم برا وہ ہے جو اپنے واسطے طلب کرے، نہ رب کے واسطے۔ دنیا کے لیے طلب کرے، دنیا کے لیے طلب کرے، نہ آخرت کے لیے۔ معلوم ہے کہ سب طلب کرنا ہے، دنیوی امور کو انجام دینا رزق حلال طیب کے لیے، یہ محمود نہیں بلکہ فرض ہے۔ بس دو قسم کے لوگ ہوئے، ایک وہ شخص جو دنیا کو دنیا کے لیے طلب کرے، حضرت تھانی ترجمہ کر رہا ہے، ایک اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مکے میں کہا، تمہارے سے مکے میں، پھر میں نے کہا اس کتاب کو عربی والی ڈھونڈو، جیسے بھیجا میں نے، 2 بجے رات میں کتاب عربی ترجمہ مل گیا ہے ہمارے پاس۔ لیکن ہم نے بھی چاہا کہ پھر ترجمے پر نگاہ کریں، معلوم ہے کہ جو ترجمہ حضرت تھانوی کر دیا ہے اس کے سوا حصہ بھی تم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا ترجمہ بھی حضرت تھانوی کا کیا ہوا ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کیا گیا ہے۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھی کتاب ہم لوگوں کو ہے، لیکن 1-2 سال سے معلوم ہوئی، وہاں بھی تلاش کیا، عربی والی بھی مل گئی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ترجمہ ہم لوگ کریں مل کر کے، معلوم یہ ترجمہ جو حضرت تھانوی کیا اس ترجمے کو ہم لوگ کیا پائیں گے، اور ترجمہ خوب کیا ہے حضرت تھانوی نے خود حضرت حاجی صاحب کو حکم سے کیا ہے۔ بلکہ مضمون وہ ہے جو اپنے واسطے طلب کرے، نہ رب کے واسطے، اور دنیا کے لیے طلب کرے، نہ آخرت کے واسطے۔ پر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ شخص جو دنیا کو دنیا کے لیے طلب کرے، دنیا کو، دوسری بات، اور دوسرا وہ جو دنیا کو آخرت کے لیے طلب کرے۔ ہم تو یہی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دنیا کہیں منع نہیں کیا ہے، یہ دنیا ملے گی، اپنے بال بچوں کی سے پرورش کریں گے، کچھ دینا ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ہمارے آخر عمر میں ہماری رزق کو وسیع کر دیے ہے، کہ حدیث پڑھا ہے، دعا ہے۔ تو مولانا ان کے دادا مولانا سراج الحق کہتے تھے کہ مجھے خیال ہوتا تھا کہ اخیر میں دنیا کو کیوں طرح کہا، بات یہ ہے کہ اخیر میں نواسے پوتے ہوتے بہت ہو جاتے ہیں، تو جب رہے گا تب تو نواسوں سے دے گا۔ بلکہ مضمون اس نیت سے دنیا کو طلب کرنا کہ بال بچوں کی پرورش، اپنے احباب کی مدد، یہ ہونا چاہیے، پھر یہ دنیا نہیں مجھے دین ہے۔ آیا ہے ایک شخص، سب لوگ بیٹھے تھے ذکر اذکار میں، ایک شخص کلہاڑی لے کر کے جنگل کی طرف جا رہا تھا، تو کسی نے کہا یہ بات دنیا دار، سب لوگ کھڑے بیٹھے مجلس میں۔ شیخ نے کہا بالکل غلط تم نے کہا، تم لوگ نفل ادا کر رہے ہو، وہ فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے جنگل، لکڑی کاٹے گا، لے آئے گا، بازار میں بیچے گا، اسے بال بچوں کو کھلائے گا۔ معرفت کی بات ہے، حضرت تھانوی کا طریقہ یہی مانا، بہت اعتدال کے ساتھ لے چلتے ہیں۔
یعنی تم کو یہ کرنا ہے. اگر اتنا وظیفہ بدلا دیا 15,000، تو جو تجارت کے وقت میں تو وہ پڑھ رہا ہے، پھر کب وہ لکڑی خریدے گا یا کوئی چیز خرید کے لے آ گیا. حضرت تھانوی نے طریق کو بہت واضح کیا، بہت مشہور ہے. حضرت حاجی صاحب نے تعریف کیا ہے، ترجمہ انہیں کا کیا ہے. جو اپنے واسطے طلب کرے نہ رب کے واسطے، یہ دنیا ہے. اور یہ سوچے کہ ہم اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس سے قرب ہوگا، اس میں خرچ کر کے دین ہوا. جیسے نفل پڑھ کر کے یہی ہے کہ اللہ سے خرچ کر کے بھی اللہ کا قرب ہوتا ہے. دنیا کے لیے بس دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ شخص جو دنیا کو دنیا کے لیے طلب کرتے ہیں، دوسرا وہ شخص ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے طلب کرتا ہے. ہم کما لیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، خود کھلائیں گے. حدیثیں موجود ہیں، حضور نے فرمایا کیا تم مانگتے ہو؟ ہے ابتدائی کتاب عربی والے میں ہے، ایک سے سایہ مانگنا کہ انہوں نے کہا یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ کر کے لگا دیا، بیٹ لگا دیا اس میں، اور کہا جاؤ لکڑی کاٹو، بازار میں بچو، اپنے بچوں کو کھلاؤ. ہے کہ نہیں؟ دوسرا وہ جو دنیا کو آخرت کے لیے طلب کرے. کسی مبتدی صوفی نے کسی کامل صوفی دولت مند سے کہا، نہ مردست آ کی دنیا دو زارت. وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. انہوں نے جواب دیا، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت. ایک شاعر کو یہ اشکال تھا، دیکھا کہ دنیا دار ہے، مکان میں یہ بچھا ہو یہ بچھا، جا کے سو گئے. مسجد میں ملے بھی نہیں، مجھے ان بزرگ سے ملے نہیں کہ دنیا دار ہے. بہت حضرت سے سنا ہے، تھانوی میں ہوگا. دنیا مسجد میں سو گئے، خواب دیکھا کہ ایک آدمی نے ہاتھ آ کے پکڑا، کہا کہ ہمارا اعتراف باقی ہے، تم بدو. کہا آپ کہاں سے دوں؟ تو وہ جس پہ اعتراض کیا تھا کہ دنیا اس کے ہے نہ مردست آ کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. اچھا بتاؤ، چھوڑو یہ سب خواب. تم نے کیا پڑھا تھا جب گئے تھے، روٹ کر کے آ کے مسجد میں سو گئے تھے، یہ خواب دیکھا، بس تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا بہت کہانی کہا تھا جانیں گے. کہا نہیں کہو. نہ مردست آ کے دنیا، کہا وہ مرد بزرگ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. آ کے سو گئے، خواب دیکھا کہ ایک آدمی نے پکڑ لیا ہاتھ، کہا ہمارا اتنا ہو دو. کہا آپ کہاں سے دیں؟ تو وہی بزرگ آئے اور کہا یہ ہمارا آدمی ہے، چھوڑ دو اس کو. تو کہا اسی دن کے لیے دنیا تھی. کہا وہ آدمی کو چھوڑا، کہا کہ اتنا لے لو، اس کو چھوڑ دو. نہ مردست آ کے دنیا دوست دارت، اگر دارت بنائے دوست دارت، اگر رکھتا ہے تو دنیا ہے. یہ بہت شروع سے ہم لوگ کو یاد ہے، بچپن میں ماشاء اللہ صاحب کے آزادی تھے والد صاحب، یہ سب یاد کر لیتے تھے کچھ نہ کوئی. نہ مردست آ کے دنیا دوست دار، اگر دارت بنائے دوست دار، اگر رکھتا ہے تو دوست کے لیے. پکڑ میں آ گئے وہ ایشور، کہا نہیں چھوڑ دو، چھوڑو اس کو، ہم ادا کر دیتے ہیں. ہم نہ مردست آ کے دنیا دوست دار، اگر دارت بنائے دوست دار. خود بزرگوں نے لکھا ہے کہ حلال روزی کمانا ضروری ہے. حق تعالیٰ پر بس اللہ تعالیٰ جو ان کے اثرات پر مطلع ہے، ان کے باطن و ظاہر بھی جانتا ہے. وہ خبر دے رہا ہے کہ ان کو اپنے مقاصد میں دنیا مطلوب نہیں ہے، اور بجز رضا و فضل خداوندی کی دوسرا کوئی. دنیا جو کما رہے ہیں وہ اسی لیے کہ اپنے بال بچوں کی یا ضروری چیزوں میں ہم خرچ کریں گے، اور اس سے بھی اللہ کی رضا ہی مقصود ہے. لکھا ہے، بہت اچھا لکھا تھا ہے کہ وہ بھی دنیا طلب کرتے تھے مگر اللہ کے لیے. تم بھی دنیا طلب کرتے ہو لیکن عیاشی فحاشی کے لیے. بجو رضا و فضل خدا، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام. یہ کہتا ہے جم کے بیٹھا کرو، 5 منٹ 10 منٹ بھی بیٹھتا نہیں، کوئی کام ہے جام، یعنی جم کر بیٹھا جائے. اچھا ترجمہ حضرت تھانوی کر رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی جم کر بیٹھا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، چاہتے ہیں ان کی رضامندی، اللہ راضی ہو جائے. جس حال میں اللہ رکھے ٹھیک ہے. بہت اچھی کتاب. پس اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مرادیں، وہ چاہتے ہیں دنیا بھی کماتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے، کچھ ان کی ان کے سوا ان کے کچھ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. اور دوسری آیت یہ فرمایا کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں میں جو صبح اور شام ایسے لوگ غافل نہیں ہوتے، ان کو غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید، لا یریدون تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے، ان کے انوار کامل ہو گئے. اسی بات سے دنیا ان کے قلوب تک نہیں پکڑتے. دنیا چونکہ اللہ تعالیٰ کا نور آ گیا ہے، دنیا ان کو لہو لعب میں نہیں ڈال سکتی، دنیا ان کے قلوب کو نہیں پکڑ سکتی، اور ان کے چہرے ایمان پر خراش نہیں آ سکتا ہے. دنیا سب کچھ ہم نے کئی بار سنا حضرت سے کہ بارش ہونے لگی، 18 کی بات ہے یہ، بہت بارش ہونے لگی، نماز میں تھے کھڑے، بارش ہو گئی، مطمئنان سے نماز پڑھا. حضرت نے فرمایا، تھانوی نے فرمایا کہ ان کے لیے اچھا کپڑا پہنا جائے. رات سے نماز پڑھا، اٹھے دوسرا کپڑا پہن کر کے آگے، کہا ان کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا، نماز میں کوئی خلل نہیں آنے دیا. پوری نماز ہوگی تب گئے. اچھا تو کہا ان کے لیے نیا کپڑا پہنے، جو چاہے پہنے، نماز میں ذرا بھی مطلب کہ جلدی کرنا ہے یا بے اتنائی نہیں. خود میں نے سنا کئی بار حضرت تھانوی کا قصہ یہ، حضرت نے فرمایا ان کے لیے اچھے کپڑے پہننے جائے. اور ان کے انواع ایسے لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اللہ کے. اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے، ان کے انوار کامل ہو گئے. اللہ ہم لوگ سب کے قلوب کو اسی بنا. قلب ہے، اسی کی درستگی کے لیے ہم لوگ یہاں بھیجے گئے. پھر وہاں کی نعمتوں کا کیا پوچھنا. اللہ ہم سب لوگوں کو جنت کا یقین عطا فرمائے. فرماتے تھے ہمارے حضرت کی جنت کا سوال کیا کرو، دن میں ایک ہی مرتبہ سوال کر لیا کرو. جنت تمہاری مشتاق ہے، تم سوال کرو گے جنت تمہاری مشتاق ہو جائے گی. اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے، ان کے انوار کامل ہو گئے. اس کی فکر ہونی چاہیے، ہم لوگوں کو خود ہونی چاہیے. وہ کیا پڑھ رہے ہو، آگے بڑھے. فرماتے تھے ماں محمد بزرگوں مقولہ ہے جس کے 2 دن برابر ہو وہ گھاٹے میں ہے. 2 دن گھاٹے میں، جیسے تجارت میں چاہتا ہے نا کہ روزانہ بڑھے، تو دینی اعتبار سے بھی تم کو ہر دن بڑھنا چاہیے. ماں محمد احمد صاحب کا ایسی حال تھا. وہ سب آ گئی ہمارے حضرت تو خیر رمضان میں ایک 2 ختم کر دیتے، عمل ہی تو تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق فرمائے. پڑھنے لکھنے میں بھی، معاملات میں بھی، سب چیز کہاں تھا تفصیل بیان کیا جائے. بس یہی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دی کہ سوا خدا کے کچھ ان کی مراد نہیں، ان کے سوا ان کا کوئی مقصود نہیں. دوسری آدمی یہ فرمایا کہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی ان کے گھروں میں صبح و شام،
ایسے لوگ کی غافل نہیں کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید و فروخت. لا یلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کے انوار کامل ہو گئے. لوگ انہوں نے یہ اختیار کیا ہے، انوار کامل ہو گئے. اسی واسطے دنیا ان کے قلوب کو نہیں پکڑ سکتی. آگے بڑھ گئے وہ دنیا سے. صحابہ نے لکھا، بہت کچھ لکھا. حضرت تھانی کی بہت زبردست کتاب ہے ہمارا. میں تو مکئی میں ملی تھی شاید اس کا ترجمہ میں نے ڈھونڈوایا عربی میں. 2 بجے رات میں ملی عربی والا. پھر میں نے دیکھا کہ میں بھی رات ترجمے کی طرف یہ بھی مولوی صاحب تھے تو ایسا ترجمہ کر سکے. میں کہا چھوڑو، جو وہاں تھانوی ترجمہ کیا وہی ٹھیک ہے. حضرت حاجی صاحب نے کہا وہ مولوی اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کے لیے فائدہ مند. مولوی اشرف علی، کسی اور سے نہیں کہا، یہ وہاں تھانوی سے کہا. اچھا ترجمہ. دوسرا بجائے ہر مولوی تو نہیں کر سکتا یہ ترجمہ. اس میں اشارہ ہے کہ ان کے قلوب پاک ہو گئے ہیں، ان کے انوار کامل ہو گئے ہیں. اسی بات سے دنیا ان کے قلب کو نہیں پکڑ سکتی. ہمارے بزرگوں کا حاجی امداد اللہ صاحب سب تھانویوں کا. دفعہ حضرت تھانوی نے اپنے مجلس میں کہا کہ بعض لوگ اس مجلس میں ایسے بیٹھتے ہیں جسے دنیا مافیا کی خبر نہیں رہتی. حضرت تھانوی اپنی مجلس فرمائے تو ہمارے خواجہ صاحب نام سنا ہوگا، انہوں نے کہا مولوی وسیع اللہ یہ تمہارے لیے کہا تھا حضرت تھانوی نے. ہمارے حضرت بھی اسی تھے. ان کے انوار کامل ہو گئے. اسی واسطے دنیا ان کے قلوب کو نہیں پکڑ لیتی اور ان کے چہرے ایمان پر خراش بھی نہیں آ سکتا دنیا کا. اور اپنے قرب کے انوار اس نے روشن کر دیے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا بھی بس چلتا. دنیا کا زور نہیں چلا تو شیطان بھی قریب نہیں آیا. یہ مسائل تاریخ قیامت تک یہی رہے گا. جس کی طرف سے بھی اتنا کون جانتا ہے اس کتاب کو. یہ مضمون کیسا پورا جنت تک کے راستے کی رہنمائی کر دیا ہے. کون پڑھتا ہے. بس اگر دنیا کا زور ان کے دلوں پر چلتا تو شیطان کا زور بھی چلتا. کیونکہ دنیا ہی کا زور نہیں چلا تو شیطان عاجز ہو گیا، دور بھاگ جائے گا. یہ سب ہمارے دام میں جال میں نہیں پھنسے گا. کیونکہ شیطان کی رسائی ان کے قلوب تو نہیں. قلوب میں تو اللہ کی محبت، دنیا سے نفرت. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یہ ہے کہ نہ تیرا اور نہ کسی مخلوق کا قابو چل سکتا ہے، کیونکہ میری عظمت کا غلبہ جو ان کے قلب ہو گیا ہے اب کسی کے داؤ نہیں چل سکتا. وہ میرے سوا کسی کا غلبہ وہاں آنے نہیں دیں گے. اس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بات فرمایا ہے کہ تجارت اور بائع ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی. تجارت بھی کرتے ہیں، بائع بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے، وہ اللہ سے غافل ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے غافل ہے. وہاں تجارت میں غافل نہیں ہے، یہاں مسجدوں میں ذاکر نہیں. وہاں تجارت میں بھی غافل نہیں، یہاں مسجدوں میں غافل ہے. جب ان کا حال جب تجارت میں یہ تھا تو مسجد میں کیسا رہا ہوگا. حضرت کے یہاں لوگ اکثر دیہاتوں سے آتے تھے. وہ لوگ چاہتے تھے فوراً مسافہ کرے. کہا بھائی سنت تو پڑھنے دو، پہلے اللہ کا حق ادا کر لو تب تم پورا. اس میں ایک جگہ ہی رہتی تھی ہمیشہ. لوگ چاہتے تھے فوراً. کہا ارے ابھی سنت میں پھر پڑھ رہے دو. ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ تجارت اور بائع نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا ہے کہ نماز سے غافل نہیں کرتی. تجارت ہے لیکن ایسی تجارت ہے جو اللہ سے غافل نہیں کرتی. فرماتے تھے کسی ایک تاجر تھے، انہوں نے لاکھوں روپے کی تجارت میں نامے کیا ہے.
کسی عالم نے کہا دیکھو اس کا دل غافل نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی قلب غافل نہیں ہوا، اور تجارت لاکھوں روپے کی کر رہا ہے. یہ بہت سنا، کئی باتوں میں سنا درست. بلکہ اس آیت کے مضمون کو معلوم ہوا کہ بیع و تجارت جائز ہے مگر غفلت جائز نہیں ہے. اللہ نے بھیجا ہے ہم کو سب کے لیے، دین میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے. کوئی اسی مستثنا نہیں ہے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، سب کو دین اختیار کرنا ہے، کہیں مستثنا نہیں ہے. بلکہ اس آیت کے مضمون میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ بیع و تجارت جائز ہے. تم نے یہ کیا کہا، اقام اسلام ایتائی زکات، پر غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا تو اسباب غنا سے منع کرتا. اسباب غنا تجارت کو جائز رکھا تو غنا کو بھی جائز رکھا، کیونکہ تجارت سے غنا مالداری آئے گی. تو اگر مالداری ممنوع ہوتی تو تجارت کا بھی حکم نہ دیتے. ختم. نہیں ہوتا 10 تعلیم چلتا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ بیع و تجارت جائز ہے. تم نے کیا یہ قول نہیں سنا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، اور غنا سے منع فرمانا منظور ہوتا تو سبب غنا سے بھی ممنوع، تجارت ممنوع، کاروبار ممنوع، سب نہیں. جب اس کی اجازت ہے تو اس کی خرید فروخت بھی جائز ہے، اس کے لیے محنت کرنا بھی جائز ہے، مگر اعتدال کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق سب کرو. کوئی اس میں کلفت نہیں. بڑے بڑے تاجر ہوئے ہیں عربوں میں، بڑے بڑے تاجر. حضرت عثمان تاجر تھے. باقی کتاب لکھا ہوا کہیں پر سناتے تھے، شریفیہ میں ہے کہ اتنی دولت تھی حضرت عثمان پر، لیکن ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہوئے اللہ سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. جو اجازت ہے اس اجازت پر عمل کرو، ثواب ملے گا. جو منع ہے چاہے کتنی نفع بخش ہو، منع ہی رہے گا اور اس کی برکات سے محروم رہو گے تجارت سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے، صحت و عافیت دے. اللہ تعالیٰ تمام رزق کے دروازے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھلنے میں آسانیاں پیدا فرما دے. پریشانیاں ہیں، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. پریشانیاں ہیں اور بھی احتمالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سکون، عافیت، طمانینت سے اللہ تعالیٰ کامیاب. ربنا تقبل منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.